يكون القطع بالوجوب مطلقا ولو أخطأ موجبا لذلك، وأخرى بنحو يكون جزءه وقيده بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجبا له، وفي كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلقه۔ آئین ہماری گفتگو ہو رہی تھی امر ثالث میں کہ ما ہوا اقسام القطع و احکام القطع۔ مصنف نے فرمایا ابتداءً قطع ينقسم الى قسمین، کس اعتبار سے؟ بے اعتبار ثبوت الحکم۔ کل ہم نے ایک مقدمہ بیان کیا تھا، مکلف عند اللہ، تکلیف کی نسبت انسان مکلف ہے۔ اب یہ جو تکلیف ہے، ثبوت تکلیف بطرق مختلف طرق سے تکلیف ثابت ہوتی ہے، کبھی آیات الہی سے، کبھی سنت سے، کبھی اجماع سے۔ ان میں سے کیا ہے؟ ثبوت تکلیف کی طرق میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مکلف کے لیے اگر قطع حاصل ہو جائے تو اس قطع کی نتیجے میں مکلف کے لیے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا ثابت ہوتا ہے؟ تکلیف ثابت ہوتا ہے۔ اب ہماری گفتگو یہاں پر قطع بثبوت تکلیف شرعی ينقسم الى قسمین، کبھی قطع کس کی نسبت؟ بثبوت تکلیفی طریقی ہے، کبھی قطع موضوعی ہے۔ مصنف نے یوں تعریف کی ہے، فرماتے ہیں کہ کبھی جو قطع ہیں وہ غیر مأخوذ فی لسان الشارع، کبھی مأخوذ فی لسان شارع۔ اگر قطع مأخوذ ہو فی لسان الشارع، قطع موضوعی ہے۔ اگر غیر مأخوذ ہو فی لسان الشارع تو قطع طریقی ہے۔ کل ہم نے مفصلاً گفتگو کی۔ پھر فرمایا کہ قطع موضوعی میں ہماری گفتگو ہے کہ وہ قطع جو موضوع واقع ہو جائیں، کس کے لیے؟ حکم شرعی کے لیے، حکم آخر کے لیے۔ تو آیا کہ وہ قطع جو موضوع واقع ہوا ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا کہ شرائط ہے۔ ان شرائط میں سے جو پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے قطع جو متعلق قطع ہے وہ بھی حکم ہے، اور حکم آخر جو کیا ہے کس کے اوپر موقوف ہے؟ اس قطع کے موقوف ہے، بعنوان الموضوع۔ ان دونوں کے درمیان مخالف ہونا چاہیے، مثل بھی ممکن نہیں ہے، ضد بھی ممکن نہیں ہے۔ دقت فرمایا، ہم ایک مثال دے دیں گے چونکہ آئین جدید آیا ہیں تو تاکہ آئین کے لیے واضح ہو جائے۔ دقت فرمایا، ہماری گفتگو جو ہے قطع موضوعی میں ہے۔ یہ قطع موضوعی کی جو مصنف نے جو مثال دی ہے وہی مثال آپ لوگوں کی خدمت میں ہم عرض کر لیں گے۔ وہ مثال یہ ہے، اذا قطعت بوجوب الجمعہ یجب علیک التصدق۔ ہماری گفتگو قطع موضوعی میں ہے، یعنی قطع موضوع واقع ہوا ہے یجب علیک تصدق کے لیے۔ سوال یہ ہوا کہ آیا قطع ہر حکم آخر کے لیے موضوع واقع ہوگا، یا قطع موضوع واقع ہونے کے لیے حکم آخر کے لیے موضوع واقع ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں؟ مصنف نے فرمایا مطلقاً قطع موضوع حکم آخر واقع نہیں ہوگا، بلکہ شرائط ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ شرائط یہ ہیں کہ مثل نہیں ہونا چاہیے، ضد نہیں ہونا چاہیے، فقط شرط جو اساسی شرط ہے مخالف ہونا چاہیے۔ یہ دونوں شرطیں منفی ہے، یہ شرط ثبوت ہے۔ یہ ہونا چاہیں ان دونوں کا نہیں ہونا چاہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ
مثل کیوں نہیں ہونا چاہے؟ تو ہم ایک مثل کے لیے ایک مثال دے دیں گے، پھر ضد کے لیے مثال دے دیں گے، پھر محل نزاع کی طرف آئیں گے۔ فرماتے ہیں اذا قطعت بوجوب الجمعۃ یجب علیک مثل صلاۃ الجمعۃ المقطوع بہ، کہ یہ حکم آخر نفس سے اس حکم کی طرف نفس کو ہم چھوڑیں، چونکہ نفس میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی بعد میں، ہم مثل اور ضد، چونکہ مصنف نے یہاں مثل اور ضد کی مثال دی ہے تو ہم مثل اور ضد نفس میں بھی ممکن نہیں ہے، تو یقیناً جب مثل میں ممکن نہیں ہے تو نفس میں تو یقیناً ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے مثل میں؟ چونکہ اجتماع حکمین المثلین، اجتماع حکمین مثلین محال ہے۔ اب آئیں ضدین، اذا قطعت بوجوب الجمعۃ یحرم علیک صلاۃ الجمعۃ، یہ بھی ممکن نہیں ہے سلام، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کیوں ممکن نہیں ہے ضد؟ اس لیے اجتماع ضدین فی آن واحد ممکن نہیں ہے۔ اب بات رہ گئی صورت آخر میں، صورت ثالث میں مصنف نے فرمایا قطع تب موضوع واقع ہوگا جب حکم آخر و متعلق قطع کے درمیان مخالف ہو۔ اب وجوب تصدق، وجوب صدقہ و وجوب جمعہ کے درمیان مخالف ہے یا نہیں؟ مخالف ہے۔ وجوب جمعہ حکم تکلیفی ہے اور وجوب صدقہ موضوعات خارجی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، صدقہ دینا، یہاں تک بات واضح۔ اگرچہ دونوں وجوب ہے مگر متعلق الگ الگ ہے۔ ایک میں وجوب کس کے اوپر تعلق ہوا ہے؟ وجوب صدقہ کے اوپر۔ ایک میں متعلق کس کے اوپر تعلق ہوا ہے؟ وجوب جمعے کے اوپر۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں آگئی، یہاں تک آپ لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ قطع کبھی یکون موضوعاً، موضوع کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ وہ حکم آخر اس قطع کے مثل و ضد نہیں ہونا چاہے، فقط مخالف ہونا چاہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں قطع موضوعی، یعنی وہ قطع جو موضوع حکم آخر واقع ہوا ہے، ینقسم الی قسمین، تارتاً تمام الموضوعی، دقت فرمائیں، تارتاً تمام الموضوعی، تارتاً جزء الموضوعی۔ اب یہ تمام الموضوع سے مراد کیا ہے، جزء الموضوع سے مراد کیا ہے؟ اب آئیں قطع جو قطع موضوعی ہے یہ ینقسم الی قسمین، کبھی تمام الموضوع ہے کبھی جزء موضوع ہے۔ اب آئیں تمام الموضوع سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں تمام الموضوع یہی قطع ہے، چاہے یہ قطع واقعی کے مطابق ہو یا نہ ہو، واقعی سے کوئی سروکار نہیں ہے، مکلف کے لیے قطع حاصل ہوا تو حکم آخر ثابت ہوگا، چاہے قطع واقعی کے مطابق ہو یا نہ ہو حکم آخر ثابت ہوگا۔ مثلا اذا قطعت بوجوب الجمعۃ، وجوب جمعے کے اوپر قطع حاصل ہوا تو یجب علیک تصدق آپ کے لیے ثابت ہوگا، چاہے وجوب جمعے کے اوپر جو قطع حاصل ہوا ہے واقعی کے مطابق جمعہ واجب ہو یا نہ ہو، ہمیشہ رکن نہیں ہے متعلق قطع سے، بلکہ مکلف کے لیے قطع حاصل ہونا ہے۔ علت تامہ ہے کس کے لیے؟ حکم آخر کے ثبوت کے لیے۔ تو فرماتے ہیں قطع موضوعی تارتاً تمام الموضوع ہے، دقت فرمائیں، تمام الموضوع کس اعتبار سے؟ حکم واقعی کے اعتبار سے، دقت فرمائیں، تمام الموضوع کس اعتبار سے؟ حکم واقعی کے اعتبار سے، چاہے حکم واقعی کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ کبھی آپ کے لیے قطع حاصل ہوتا ہے حکم واقعی کے مطابق ہو فبہا، کبھی آپ کے لیے قطع حاصل ہوتا ہے حکم واقعی کے مطابق نہ ہو۔ تو سروکار کس سے؟ ہم مغم قطع حاصل ہونا ہے، جب قطع حاصل ہوا تو کیا ہے گا؟ حکم آخر ثابت ہوگا۔ اب آئیں جب آپ کے تمام الموضوع واضح ہوا تو جزء موضوع سے مراد کیا ہے؟ ان القطع تارتاً جزء الموضوع، جزء موضوع سے مراد یہ ہے کہ مکلف کے قطع مساوی ہے کس کے ساتھ؟ واقعی کے ساتھ۔ اگر قطع بے اضافہ واقعی کے مطابق آئے تب حکم آخر ثابت ہوگا۔ دقت فرمائیں، قطع بے مساوی بجمع واقعی، قطع بجمع الواقعی، یہ دونوں مرکب ہو تو حکم آخر یجب علیہ کا تصدق ثابت ہوگا۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب عبارت دقت فرمائے، تارتن، یہ تارتن کس کے متعلق ہے؟
قطع موضوعی. تارتن بنحو یکون تمام الموضوع، قطع تمام الموضوع. تمام الموضوع کس اعتبار سے سیدنا عزیز؟ واقعی کے اعتبار سے. فرماتے ہیں بِأَن یکون کس کی تفسیر ہے؟ بِأَن یکون تمام الموضوع کی تفسیر ہے. فرماتے ہیں بِأَن یکون القطع، بِأَن یکون کون سے قطع جو مکلف کے لیے حاصل ہوا ہے، وہ قطع بالوجوب. قطع کس کے اوپر ہوا ہے؟ بالوجوب، جمعے کے اوپر. فرماتے ہیں قطع تارتن بوجوب الجمعہ مطلقاً، مطلق ہے، یعنی قطع ماخوذ ہوا ہے موضوع حکم میں مطلقاً. مطلق سے مراد ولو اخطأ، ولو تفسیر ہے، کس کی تفسیر ہے؟ مطلقاً کی تفسیر ہے. اگر کوئی کہیں فسر مطلقاً سے مراد کیا ہے تو آپ آئیں علل کہیں یا فسر کہیں، ما هو المراد من المطلق کہیں تو دقت فرمائیں یہی عبارت ہے. ولو اخطأ، اگر قطع خطا بھی کر لیں، موجباً یہ قطع سبب بنے گا کس کے لیے؟ لذالک، لثبوت وجوب تصدق کے لیے. دقت فرمائیں عبارت، دقت فرمائیں. لذالک سے مراد کیا ہے؟ وجوب تصدق کے لیے یہی قطع موجب بنے گا اگرچہ حکم واقعی کے مطابق نہ بھی ہو. اب آئیں وَأُخْرَى، یہ اخرى کس کی تفسیر ہے؟ ان القطع کبھی تمام الموضوع ہے، وَأُخْرَى جزء موضوع ہے. اب آئیں اخرى جزء موضوع کی تفسیر کیا ہے؟ بنحو، یعنی ان القطع ان یؤخذ بنحو بطریق یکون جزءہ وقیدہ. قطع جز ہے وقید ہے، کس کے نسبت؟ واقعی کے نسبت. دقت ہے، واقعی ذہن میں رکھیں. باب آیت تفسیریہ ہے. فرماتے ہیں کہ جز و قید ہونے سے مراد کیا ہے؟ بِأَن یکون القطع بتکلیف فی خصوص ما اصاب موجبا لذالک. خصوص وہ قطع کہ وہ کس کے ساتھ مطابق آئیں؟ حکم واقعی کے ساتھ مطابق آئیں. اصابہ کا مراد کیا ہے؟ قطع پہنچ جائیں واقعی تک، تب کیا ہوگا؟ موجبا لہو، موجبا لثبوت الحکم. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں القطع ينقسم الى قسمین، کبھی تمام الموضوع ہے، کبھی جزء الموضوع ہے. اب آئیں کوئی آپ سے سوال کر لے تمام الموضوع ہونے سے مراد کیا ہے تو فرمایا تمام الموضوع بنسبت الحکم الواقعی. کبھی تمام الموضوع ہے بنسبت الحکم الواقعی، چاہے حکم واقعی کے مطابق آئیں یا نہ آئیں. کبھی مطابق آئیں، کبھی مطابق آتا ہے، کبھی مطابق نہیں آتا ہے. مہم کیا ہے؟ قطع کیا ہے؟ علت تامہ ہے بنسبت الحکم ثبوت حکم آخر. کبھی جزء الموضوع ہے یعنی بخصوصی اصابت الواقع موجبا لہو. وفی کل منہما یؤخذ طورا بما هو کاشف وحاک عن متعلقہ. اب فرماتے ان میں سے ہر ایک، دقت فرمایا، چاہے قطع تمام الموضوع ہو چاہے قطع جزء الموضوع ہو، ان میں سے ہر ایک ینقسم الی قسمین، کبھی طریقی کبھی صفتی. کبھی طریقی کبھی صفتی. دقت فرمائے یہ تقسیم ملاحظہ فرمائے. قطع تمام الموضوع ہے یا جزء الموضوع ہے. تمام الموضوع یا صفتی ہے یا طریقی ہے، جزء الموضوع یا طریقی ہے یا صفتی ہے. تو کتنے اقسام بنے؟ 1 2 3 4. اور یہ چاروں کس سے ہم ضم کر لیں گے؟ قطع، طریقی، محض. تو مجموعاً 5 قسم بنے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں آغیون قطع طریقی سے مراد کیا ہیں؟ قطع تمام الموضوع طریقی سے مراد کیا ہیں؟ قطع تمام الموضوع صفتی سے مراد کیا ہیں؟ اور جزء الموضوع طریقی سے مراد کیا ہے؟ جزء موضوع صفتی سے مراد کیا ہے؟ دقت فرمائے گا. قطع کبھی جو ہے طریقی ہے، کبھی صفتی ہے. بس آپ لوگ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ سوال یہ ہے صفت
اور طریق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صفت اور طریق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہی فرق بیان کر لے تو تعریف آپ لوگ کے لیے واضح ہے۔ صفت دقت فرمائیں بے اعتبار المکان کے اعتبار سے، یہ دونوں جو طریقی ہے وہ طریقی و صفتی بے اعتبار المکان بے اعتبار الجائگہ، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ صفت کہاں ہوتی ہے؟ جی احسنتم جزاکم اللہ، صفت ہمیشہ نفس انسان میں ہوتا ہے، ایک ایسی حیثیت ہے یا توجد فی نفس الانسان۔ طریق سے مراد کیا ہے؟ طریق معنی کاشفیت ہوتا ہے، جیسا آئینہ کی طرح ہوتا ہے۔ آئینہ میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ آئینہ دیکھتا ہے، مرآت دیکھتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کشف ہوتا ہے، کاشفیت ہوتا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ یعنی قطع کبھی صفت بنے گی کس کے لیے؟ نفس انسان کے لیے، قاطع کے نفس کے لیے، کبھی وہی قطع کاشف ہے مثل آئینے کی طرح۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ کبھی قطع صفت بنے گی کس کے لیے؟ اس کیفیت نفسانی کے لیے الذی تحصل فی نفس الانسان، یہی قطع صفت بنتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے لیے مطمئن ہونا قاطع کے لیے، یہ مطمئن ہونا ایک ایسی صفت ہے جو قطع صفت بنی ہے کس کے لیے؟ صفت کے لیے۔ کبھی یہی آئینہ کی طرح ہوتا ہے، یہی قطع صفت بنتی ہے اس آئینے کے لیے۔ تو اگر قطع بمعنی کاشفیت ہو، وہ طریقیت ہو، وہ مرآت ہو، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ کشف القطع طریقی کہیں گے۔ اگر یہی قطع ایک ایسی صفت بنے نفس انسان کے لیے تو اس قطع کو ہم کیا نام رکھیں گے؟ قطع صفتی نام رکھیں گے۔ اب دقت فرمائیں، یہی ملاحظہ فرمائیں وفی کل منہما کی ضمیر کس کی طرف؟ قطع تمام الموضوع والجزء الموضوع۔ آپ لوگ بھی مدد کر لیں۔ تورن کا معنی کیا ہے؟ تارتن بما ہوا کاشف وحاکن عن متعلقہ، متعلق قطع کے لیے آئینہ و کاشف و مرآت بنتا ہے۔ وَأُخْرَى وَتَارَةً أُخْرَى بِمَا هُوَ صِفَةٌ خاصة، یہی قطع ایک ایسی صفت خاصہ بنے گی کس کے لیے؟ للقاطع، قاطع کے لیے۔ قاطع سے مراد کیا ہے؟ قطع حاصل ہونے والا شخص۔ والمقطوع بھی، کبھی یہ صفت بنے گی کس کے لیے؟ مقطوع بھی۔ مقطوع بھی سے مراد کیا ہے؟ احسن، جس کے بارے میں قطع سے، جیسا کہ اذا قطعت بوجوب الجمعۃ، میں قاطع کون ہے؟ شخص ہے۔ احسن، تو متعلق قطع کیا ہے؟ مقطوع بھی کیا ہے؟ وجوب جمعہ۔ جزاکم اللہ، احسن۔ کبھی یہی قطع صفت بنے گی قاطع کے لیے، کبھی یہ صفت بنے گی مقطوع بھی کے لیے۔ اب آئیں، اگر یہی قطع کاشف و حاکی ہو تو اس کو ہم کیا نام رکھیں گے؟ قطع طریقی۔ اگر یہی قطع صفت بنے کس کے لیے؟ نفس قاطع کے لیے یا مقطوع بھی کے لیے، تو ہم کیا نام رکھیں گے؟ قطع صفتی۔ وذالک، اب آئیں، قطع تارتن طریقی و تارتن صفتی آپ نے کہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بس آپ وجہ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ رفع زحمت دقت فرمائیں۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ قطع قد تکون طورا بما هو کاشف و طورا بما هو صفت خاصۃ للقاطع و مقطوع بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ الصفات ينقسم الى ثلاثة اقسام، دقت فرمائیں، یہ بس ملاحظہ فرمائیں، یہ مقدمہ ملاحظہ فرمائیں تاکہ یہ عبارت آپ لوگوں کے لیے بالکل واضح ہو۔
الصفات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأولى صفت حقیقی محضہ ہے. تبھی صفات انتزاعیہ ہے. تبھی صفات دقت فرمائیں حقیقی ذات الاضافہ ہے. الصفات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الصفات محضہ، صفات انتزاعیہ، صفات حقیقی ذات الاضافہ. صفات حقیقی سے مراد کیا ہے؟ صفات حقیقی سے مراد یہ ہے کہ ما بإزاء خارجی ہو، یعنی دقت فرمائیے، یعنی لہ وجود حقیقی ولا يحتاج الى طرف. اس کے لیے وجود حقیقی ہے مگر کسی طرف کی متعلق کی ضرورت نہیں ہے. مثل دقت فرمائے گا لہ وجود حقیقی، اس کے لیے ایک وجود حقیقی ہے. ولا يحتاج الى طرف، لہ وجود حقیقی، وجود حقیقی ہے مگر طرف و متعلق کے محتاج نہیں ہے. جیسا کہ ایک مثال دے دیں، شجاعت. شجاعت ایک ایسی صفات ہے لہ وجود حقیقی ولا يحتاج الى طرف، چاہے متعلق ہو یا نہ ہو شجاعت کے لیے وجود حقیقی ہے. دقت فرمائی صفات انتزاعیہ. صفات انتزاعیہ سے مراد یہ ہیں لیس لہ وجود حقیقی ولکن یحتاج الی طرف. فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی وجود حقیقی نہیں ہے مگر خود صفات کی وجود محتاج ہے کس بات کے اوپر؟ طرف کی طرف. جیسا کہ فوقیت، تحتیت، زوجیت، باب ہونا، یہ تمام کیا ہے گا؟ نسبت، یہ تمام کیا ہے گا؟ ان کے لیے کوئی وجود حقیقی نہیں ہے مگر طرف کی طرف محتاج ہے. زوجیت زن و شوہر کی طرف محتاج ہے. تحتیت و فوقیت فوق اور تحت کی طرف محتاج ہے. ان کے لیے وجود حقیقی ہیں کہ آپ دکھا سکتے ہیں ان کے لیے وجود ہے؟ وجود نہیں ہے. صفات انتزاعیہ ہے. اب آئیں صفات ذات الاضافہ. ہماری گفتگو اس میں ہے. یہ دونوں بعنوان المقدمہ ہم نے بیان کیا. دقت فرمائیں لہ وجود حقیقی لیکن یحتاج الی طرف. یہ طرف سے مراد متعلق ہے، متعلق ہے. دقت فرمائیں علم، علم کے لیے وجود ہے یا نہیں ہے؟ وجود ہے. ساتھ ساتھ علم کے لیے متعلق کی ضرورت ہے یا نہیں؟ متعلق کی ضرورت بھی ہے. مثل قطع بھی یہی ہے. قطع لہ وجود حقیقی اور محتاج ہے کس کی طرف؟ متعلق کی طرف. قطع فضا میں تو ممکن نہیں ہے بلکہ قطع کے لیے متعلق کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ کے لیے قطع حاصل ہوا، یہ کافی ہے. تو قطع مکلف کے لیے نفس میں جو قطع حاصل ہوا اس کے لیے متعلق کی ضرورت ہے. وہ متعلق کیا ہے؟ کافی ہے. تو اگر یہ متعلق نہ ہو تو قطع ممکن نہیں ہے. باید قطع کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ متعلق کی ضرورت ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں صلب مطلب کی طرف آئیں. صلب مطلب کیا تھا؟ صلب مطلب یہ تھا ابھی آپ نے قطع تمام الموضوع چاہے جزء الموضوع ينقسم الى قسمین، قد تکون صفتی وقد تکون کیا فرمایا طریقی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں تقسیم ہوئی؟ تو فرماتے اس کی وجہ یہ ہے چونکہ قطع کیا ہے؟ قطع ایک ایسی صفات ہے جو صفات حقیقی ہے اور متعلق کی ضرورت ہے. تو اس لیے ينقسم الى قسمین. دقت فرمایا گا وذلك لأن القطع لما كان من الصفات الحقيقية، چونکہ
لما کان من الصفات الحقیقیتی، چونکہ قطع ایک ایسی صفات حقیقی ہے، وذات الاضافی ہیں، ولذا کان العلم نورا لنفسه و نورا لغیرہ. قطع کی مثال نہیں دی بلکہ انہوں نے جو مثال دی علم کی مثال دی. علم وہی قطع ہے، مثل القطع ہے، جیسا کہ قطع کیا ہے؟ نور لنفسه و منور لغیرہ. اسی طرح علم بھی کیا ہے؟ نور لنفسه و منور لغیرہ. وصلی اللہ علی محمد الطیبین الطاہرین. مقاصد بھی ہیں تو